ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لو: رزق، دولت، صحت، بنگلہ، گاڑی، جو چاہو مانگ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ محترم ناظرین، ہم آپ تمام دوستوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوست خیر اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور قرآنی عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی غربت سے نجات مل جائے گی اور آپ کی محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ مال اور دولت میں اضافے کے لیے اور رزق میں اضافے اور برکت کے لیے بے مثال وظیفہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر بیماری سے شفا پانے کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ مانا جاتا ہے۔ لیکن پڑھنا کس طرح ہے، اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے۔ پیارے دوستو، اکثر احباب ویڈیو کو مکمل دیکھتے نہیں اور بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کئی دن تک پڑھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، یہ قرآن کریم کے وظائف ہوتے ہیں جو ہم اکثر آپ دوستوں کو بتاتے ہیں، یا حدیث سے نقل شدہ وظائف ہوتے ہیں، یا اسماء الحسنہ اور یا بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظیفے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر وظیفے میں رب کریم نے بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ہر ایک حرف رب کریم کے ہاں بڑا ہی مجرب ہوتا ہے۔ بس کمی ہمارے پڑھنے میں ہے اور ہمارے یقین میں ہے۔ تو پیارے دوستو، اس قرآنی وظیفے سے آپ کے جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جو لوگ رزق کی تنگی کو لے کر پریشان ہیں، مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج کا یہ قرآنی وظیفہ کسی بھی صورت میں ضائع نہ کرے۔ خاص طور پر ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے قرآن کریم کی اس سورت کا وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس کی غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقہ، محتاجی دور ہو جائے گی اور اس وظیفے سے آپ کی ہر مالی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے مثل کوئی بھی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں اس جیسی کوئی اور سورت نازل ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں رب کریم نے شفا رکھی ہے۔ تو پیارے دوستو، جو بات حدیث سے ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ثابت ہو، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بس کمی ہمارے پڑھنے میں ہے۔ اگر ہم کامل یقین کے ساتھ اس صورت کو آج سے معمول بنا لے، یقین مانیے ہماری زندگی کا ہر مشکل، ہماری زندگی کی ہر پریشانی، غم، فکر، ٹینشن، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جو دوست روزگار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، جن کے روزگار کا کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں بن پا رہا، تو وہ بھی اس قرآنی عمل کو کامل یقین کے ساتھ اور اللہ سے پوری امید رکھے ہوئے پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بہترین روزگار مل جائے گا اور رب کریم اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی سبب بن جائے گا۔ محترم ناظرین، وہ لوگ جو کئی سالوں سے اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہسپتالوں میں کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج تک وہ صحت یاب نہیں ہو پا رہے،
تو اس کے لیے بھی آج کا یہ وظیفہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ صرف آپ اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ فاتحہ کو اس خاص انداز میں پڑھ لے، انشاءاللہ رب کریم ایسی صحت عطا کرے گا، رب کریم ایسا شفا عطا کرے گا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ جائے گے۔ محترم ناظرین، وہ لوگ جن کے علاج کرنے سے ڈاکٹر اطباء عاجز آ چکے ہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کا مریض ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، تو آئیے پڑھیے سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ اور اپنے مریض کو شفا ہوتے ہوئے دیکھ پا۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ اس وظیفے کو مریض کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیمار کے لیے پڑھ رہے ہیں، صحت کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیماری جو بھی ہو، یہاں تک احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی بچھو یا سانپ وغیرہ بھی آپ کو ڈس لے تو آپ صرف اور صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ رب کریم اس سے بھی شفا عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ شفا پانے کے لیے سورہ فاتحہ کا یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ کئی مرتبہ آپ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یا سلامو یا شافی پڑھ کر دم کرنی ہے۔ اگر اس کا کوئی علاج چل رہا ہے تو اس کے ادویات پر بھی دم کرے، اور مریض کے لیے کھانے پینے کی اشیاء پر، پانی وغیرہ پر بھی آپ دم کر کے مریض کو پلائے۔ صرف اور صرف اگر 7 دن آپ مسلسل بلا ناغہ اس عمل کو دن ہو رات ہو کثرت کے ساتھ لمحے بلمحے آپ 7 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لے، 7 مرتبہ یا سلام یا شافی پڑھ لے، اول و آخر درود پاک پڑھ لے اور دم کیا کرے، انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا مریض بستر چھوڑ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کرے گا۔ پیارے دوستو، اس کے لیے آپ کا یقین کا کامل ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، انشاءاللہ ہمارے مریض کو شفا ملے گی، اور یقیناً صحت، بیماری سب کچھ رب کریم کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دوست اس وظیفے کو اپنی کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ بزرگان دین کا آزمودہ وظیفہ رہا ہے، اور سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس میں رب کریم کی بے پناہ کامل صفات کا بیان ہے۔ پیارے دوستو، اس میں حمد بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج سے سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لے، اور ہر مقصد کی خاطر، ہر ضرورت کے لیے، ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھ لیں۔ طریقہ کار یہ ہے پیارے دوستو، جب آپ اس سورت کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی ہر ضرورت کو، تمنا کو، خواہشوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس خاص انداز میں پڑھنا ہے کہ آپ جب فجر کی نماز کی 2 سنت ادا کر لیں تو درمیان میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کی 41 مرتبہ ورد کرنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ پیارے دوستو، جب آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھو گے تو ہر بار آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ اول مرتبہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری مرتبہ پھر جب بھی آپ پڑھو گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا جو کہ بزرگان دین بتاتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے۔
مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور ہر بار آپ نے وللضالین کے بعد آمین کہنی ہے، کیونکہ آمین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ خود بھی دعا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے اولاد ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ سخت نافرمان ہے، بد زبان ہے، گالی دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، یا وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا نشہ آور کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی اولاد کو غلط راہوں سے نجات عطا کر دے گا، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے رب کریم آپ کے بچوں کو، آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا، اور جو لوگ کسی بھی نشے میں مبتلا ہے رب کریم اس کو اس سے باز رکھے گا۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ کو اچانک دولت کی ضرورت پڑ جائے، جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس بے پناہ دولت آ جائے، آپ اپنے آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، دولت مند بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ سے میری طرف مجھے پیسے مل جائے، دولت مل جائے، رب کریم مجھے امیر ترین شخص بنا دے، تو پیارے دوستو اس کے لیے آپ نے سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے صبح و شام 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فجر کی نماز کی سنت کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، اور اس کی آپ نے ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یعنی صبح و شام آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ آپ نے یہ فجر کے سنت اور فرض کے درمیان پڑھنی ہے۔ اگر فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو برائے کرم فجر کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ رب کریم اچانک آپ کے لیے پیسوں کا انتظام کرے گا، غیبی خزانوں سے رب کریم آپ کو دولت سے نوازے گا۔ اگر آپ پر کسی کا قرض ہے اور قرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ ادا کرنے سے عاجز آ چکے ہیں، تو پیارے دوستو آپ سورۃ الفاتحہ کو اس خاص انداز میں پڑھ کر کمال دیکھیں کہ کس طرح رب کریم آپ کے لاکھوں کروڑوں کا قرض ختم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جتنا آپ کا یقین مضبوط ہو، جتنے آپ توجہ کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے، خدا کی قسم رب کریم آپ کو اتنا مال اور دولت سے نوازے گا کہ آپ کا قرض کیا، آپ کے آنے والے نسلیں بھی اس دولت کو ختم نہیں کر سکے گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلمات جو احادیث مبارکہ میں منقول ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ سن لے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنی ہے۔ آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو حلال روزگار عطا کرے گا، اور آپ کے روزگار میں رب کریم اتنی برکت عطا کرے گا کہ اگر کوئی شخص لاکھوں کروڑوں کا روزگار کرتا ہے لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کر رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ لوگ جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کی اولاد کی شادی نہیں ہو پا رہی، یا وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کی شادی نہیں کر پا رہے،
یا وہ لوگ جن کی غربت کی وجہ سے لوگ ان کی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے نہیں آتے۔ تو پیارے دوستو، آج سورۃ الفاتحہ کو اس خاص انداز میں پڑھ لے، یقین مانیے آپ کے گھر پر رشتوں کی ہجوم لگ جائے گی، آپ کے بیٹیوں کے لیے نیک اور صالح رشتے آئیں گے۔ اگر آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ جہاں جاؤ گے، جن لوگوں کے پاس جاؤ گے، تو رب کریم آپ کو نا امید نہیں کرے گا، وہاں سے انشاءاللہ آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، اور رب کریم آپ کے لیے ضرور بضرور بندوبست فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اب اس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، تو طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ کر تنہائی ہو تب زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ آپ کے وظیفے پر کوئی چیز اثر انداز نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کر اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، اور درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القصص کی یہ آیت مبارکہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پیارے دوستو، یہ بڑا ہی طاقتور اور پرتاثیر وظیفہ ہے، خاص طور پر شادی کے حوالے سے جتنے بھی رکاوٹیں ہو، جتنی بھی بندشیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، رب کریم آپ کی شادی کے تمام تر مشکلات، پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو ختم کر دے گا، اور ایسی جگہ سے آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور رب کریم آپ کو نیک اور صالح بیوی، اور اگر آپ لڑکی ہے تو نیک اور صالح شوہر عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا ایک اور کمال آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ کسی کے سامنے یا کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنا تابع اور مطیع بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ آپ اس خاص انداز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اس شخص کے سینے پر دور سے آپ پھونک مارے، اگر قریب نہ ہو تو دل ہی دل میں سوچ میں اس کا تصور لائے، اور اس پر آپ پھونک مار کر کمال دیکھیں۔ پیارے دوستو، طریقہ کار اس کے لیے کیا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ محترم ناظرین، آپ نے اول و آخر درود پاک کا اہتمام کرنی ہے۔ بار بار اسی لیے بتا رہا ہوں کہ درود پاک کے ذریعے سے رب کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رب کریم کے ہاں اگر اپنے درجات کو بلند ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کرے۔ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھ لے۔ جس چیز کی تمنا آپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ہر تمنا کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھ لے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے کسی کو قابو کرنے کے لیے، کسی کو اپنا مطیع اور فرمان بردار بنانے کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس خاص طریقے پر پڑھ کر اس شخص کے سامنے یا اپنے تصور میں لا کر اس پر پھونک مارنی ہے۔ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے۔ اول و آخر جب آپ درود پاک پڑھ لے، اول درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لے، درمیان میں آپ دوستوں نے 13 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، 13 مرتبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 129 مرتبہ آپ نے یا لطیف یا ودود پڑھنی ہے۔ یا لطیف یا ودود پڑھ کر آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھ کر اس شخص کے سامنے جا کر اس پر دور سے پھونک مارنی ہے۔ اگر کوئی چیز پلا سکتے ہیں تو آپ اس چیز پر بھی دم کریں، انشاءاللہ بڑا ہی تیز اثر انداز وظیفہ ہے، اس کی زندگی پر بڑا ہی جلد اثر کرے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا تیز اثر کرے گا انشاءاللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، اسی طرح اکثر احباب جو ہماری بہنیں اور بھائی ہوتے ہیں وہ روزگار کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں،
کیونکہ اگر روزگار نہ ہو تو اپنے گھر کا خرچہ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اگر روزگار نہ ہو تو بندے کے پاس دولت آنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی روزگار چاہتے ہیں یا آپ تعلیمی یافتہ ہے، آپ نے بڑی ڈگریاں لی ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آج تک آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں، کوئی جاب نہیں جس سے آپ اپنے اور اپنے بال بچوں کا مستقبل روشن کریں، اپنی زندگی اچھی طریقے سے، اپنی ہر خواہش کو اچھے طریقے سے پورا نہیں کروا سکتے، تو آئیے پڑھیے سورۃ الفاتحہ کو اس خاص طریقے پر۔ انشاءاللہ ایک ایسا روزگار، ایک ایسی جاب رب کریم عطا کرے گا کہ پوری زندگی مال اور دولت سے کھیلو گے۔ رب کریم آپ کے روزگار میں اتنی برکت عطا کرے گا۔ اگر آپ کے پاس روزگار ہے یا آپ کے پاس جاب ہے لیکن ترقی نہیں ہو پا رہی، انشاءاللہ اس عمل سے رب کریم آپ کو ترقی عطا کرے گا، اور روزگار اگر ہو تو ایسا اضافہ ہوگا، برکت ہوگی کہ گاہک آپ کی طرف کھینچ کر آئے گے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے دن ہو یا رات اپنے کاروبار کی جگہ، اپنے دفتر میں، اگر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو آپ اسی جگہ، اگر آپ کھڑے ہو کر بیٹھے، اگر آپ چلتے پھرتے، جس طرح آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 29 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 29 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کریم کے یہ دو مبارک نام اپنے زبان پر جاری رکھے، یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع۔ کثرت کے ساتھ آپ ان دو لفظ کو پڑھتے رہیے، اور اپنی ضرورت کو، اپنے کاروبار کے نفع کو، اپنے جاب میں ترقی کو اپنے ذہن میں لوٹ بار بار دہرائے کہ یا اللہ مجھے ترقی عطا کرے، میرے کاروبار میں نفع عطا کرے، یا قادر یا نافع۔ اول و آخر درود پاک، درمیان میں 29 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اور کثرت کے ساتھ یا قادر یا نافع پڑھتے رہیے۔ محترم ناظرین، یہ بہت سارے وظیفے آپ کو اس لیے بتائے کہ آپ ہر اپنی ضرورت کے لیے ایک الگ وظیفہ شروع کریں، اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رب کریم آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے سے رب کریم تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ رب کریم سے بات کرنے کی چیز ہے۔ پیارے دوستو، جب بندہ رب کریم سے مانگنے کی عادت ڈالے تو رب کریم بعض اوقات اس کو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، اور دعا مانگنے والے سے رب کریم اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ جو بھی مانگتا ہے رب کریم عطا کرتا ہے۔ تو آئیے آج سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔